جادو ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان پر کیا ہوا ہے، دوسرے نے بتایا جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ جی محمود لبید ابن اسم نے کیا۔ کہاں کیا ہے؟ فلاں جگہ کیا، بنو زریق کا ایک کنواں تھا وہاں کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا سوال ایک فرشتہ پوچھتا، دوسرا جواب دیتا۔ کھجور کی چھال پہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جس میں بال مبارک تھے ان بالوں کو لے کے کیا ہے، اور اس میں گرہیں لگائی ہیں، تانت میں جو ہے، جو کھجور کی ایک دھاگا ہوتا ہے، تانت کھجور کے دھاگے سے بنتا ہے، وہ اس میں گرہوں میں کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر یہ سب کچھ آپ نے وہ جادو نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلی تو میں آپ کو اس سورت کے ضمن میں بتاؤں گا جادو کیا ہے۔ دیکھیں جادو کا آج کل بڑا زور ہے، فلاں جادو ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے ساس پہ کر دیا، فلاں نے ڈمکانے پہ کر دیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے۔ اسباب ضعیفہ کہتے ہیں کہ ان اسباب میں سے ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، تو ہر کام کی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، تو آپ کی پیاس بجھے گی نہیں جب تک پانی نہیں پیئیں گے۔ تو جب آپ پانی پیئیں گے تو پیاس فوراً بجھ جائے گی، آپ کی لازمی بجھتی ہے، اللہ کی عادت ہے۔ بھوک کے وقت جب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھاتے ہی آپ کی بھوک مٹ جائے گی، لازمی مٹے گی، اللہ کی عادت ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ لازمی، یعنی جن کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لازمی ہوتا ہے، اللہ کی عادت ہے یہ۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ وہ اختیار کیے جائیں تو رزلٹ اکثر نکل آتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی نکلتا۔ جیسے آپ بیمار ہوں اور آپ علاج کرتے ہیں تو عموماً فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار فائدہ نہیں بھی ہوتا، دوائیں کھاتے رہتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سبب ہے جس پر اکثر رزلٹ نکلتا ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے جس میں لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ مثلاً آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پانی آپ نہیں پیتے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ میری پیاس بجھا دے گا، اور اسی پیاس سے آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ خودکشی کا گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ بتائے گا قیامت کے دن کہ میں تو جب بھی کسی کی پیاس بجھاتا ہوں تو پانی کے ذریعے بجھاتا ہوں، تم نے صرف دعا مانگی، پانی پینے کا انتظام کیا نہیں، تو میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا اور تم مر جاؤ گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کمانا فرض ہے تاکہ انسان روٹی کھا سکے۔ اس معاملے میں اللہ پہ توکل تو کرنا ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب کہ اسباب اختیاری نہ کرے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا۔ دوسرا جو اسباب ہیں جن میں آتا ہے کہ کبھی اکثر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، وہ ہے بیماری میں علاج کرنا۔ اب آپ بیماری میں علاج کرتے ہیں تو اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، تو یہ والا سبب جو ہے نا، یہ اختیار کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ بیمار ہوئے اور آپ نے علاج نہیں کرایا اور آپ مر گئے تو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تم جب بیمار تھے تم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے علاج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے کوئی یقین تھوڑی تھا کہ علاج کر کے شفا ملے گی، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے علاج ہوا پھر بھی نہیں، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک نہ ہو، تو اب میں نے صرف توکل کیا تجھ پر، تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی، اور بہت دفعہ علاج کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں تاکید ہے، علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ کوئی اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہے تو توکل کر سکتا ہے، اگرچہ اس توکل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ نامناسب کہا جائے گا اس توکل کو، کیونکہ علاج کرنا پیغمبر کی سنت ہے۔ تیسری قسم ان اسباب کی ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کبھی کبھار تکے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعویذ، رقیہ اور یہ جو ہے جادو، یہ ایسے اسباب ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان پر زیادہ تر نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا تو نظام عالمی تباہ و برباد ہو جاتا۔ جادوگر سب سے پہلے کیا کرتے، وہ اپوزیشن والے کسی جادوگر کو لاتے اور جو حکومت میں ہے اس کے خلاف جادو کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیتے۔ حکومت یعنی سب جادو ہی کھیل رہے ہوتے پوری دنیا میں، اور جادوگروں کی اس پوری دنیا میں موج ہوتی، جادوگر یہ کرتے، جادو کے زور سے یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، کبھی یوں بنا دیا، نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا سارا۔ تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے۔ جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے، جادو ایک کمزور سبب ہے۔ نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے، لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے، زیادہ تر پر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو، اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے مگر آپ مرے نہیں، تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر۔ تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، اتنے طاقتور تھے، ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا، اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، ہم نے ان پہ جادو کیا، اتنا طاقتور جادو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا
تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، عام انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں۔ تو یہ حکمت تھی، ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی، نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار، لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا، وہ بھی بہت تھوڑا۔ اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں، حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تم جاؤ۔ تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے، میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ تو بہت کم ملتا ہے ہمیں صحابہ میں کہ دو چار اور بھی ہیں، بعض صحابیات ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا لی ہے، تو لہٰذا ان سے جادوگروں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو زیادہ۔ میں تو ساری دنیا کے جادوگروں سے بولتا ہوں آؤ یار ہمارے خلاف جادو کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک جادوگر نے مجھے یہ تانا دیا کہ اس نے حصار کھینچے میں اپنے گرد نا، اور یہ بڑا یہ صبح شام پڑھائیاں کی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم سے تو سنت تسبیحات پڑھ لیں بڑی بات ہے، جو ہے نا، ہم تو اللہ بس اسی کی توفیق دیتے، ہمیں تو یہ توڑ جادو کے حصار مسار کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایسا کچھ نہیں، آپ دیکھیں دو ایک دوسرے کتنا حسد کر رہے ہیں، تو اس لیے جادو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے قرآن سے اور حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے، اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دینا کہ جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان اس کو نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر چیز سائنس کے دسترس میں آنا ضروری نہیں ہے، تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا، تو ہوتا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو بچا ہوا ہوں۔ تو اسی طرح ہمیں قرآن نے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے، تو آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو اگر کوئی کرے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اس پہ بہت مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ اس بارے میں امام ابو بکر الجساس جو بہت بڑے محقق تھے، مفسر تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے۔ انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یخیل، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے، بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا، اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کا موقف ہے، بہت مضبوط ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی، تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا، تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی۔ البتہ ہمارے ہی بعض اکابر میں، ماضی قریب کے اکابر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ حقیقت چینج نہ ہو سکے، عین ممکن ہے ہو سکتی ہو۔ اور اس کی دلیل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے، تو جب انسان کے لیے گدھا بننا ممکن ہے جادو کے زور سے، تو باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ اور لیکن یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن سلام کے قول میں تعویل کرنا یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے، اور جادوگروں کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حقیقت چینج کر سکتے ہیں، اس پہ جو اشکالات لازم آتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں۔ کیونکہ امام ابو بکر جساس نے یہ اشکال کیا ہے کہ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا، یہ سارے غریب ہوتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے، چاندی بنا دیتے، اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے، یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، اور انہیں ابو بکر جساس نے رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں سنتے کہ جادو سے کسی حقیقت کو چینج کر دیا گیا ہو، کہیں ہمارے پاس ایسی کوئی مستند خبر کبھی بھی نہیں آئی۔ تو اس کا جواب ہمارے بعض اکابر نے یہ دیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہو، اطلاع نہ ملی ہو ہمیں، ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے،
تو یہ آج سے 100 سال پہلے کہنا تو آسان تھا، لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، اب یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ اطلاع ہو، اب یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا چھمبا کہیں ہوا ہوتا نا کہ ایک چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہ اس کی، تو وہ خبریں آ جاتی ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے، اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے۔ ورنہ عمران خان سب سے پہلے جادوگروں کو بلاتا کہ یار اسی کرنسی کو ڈالر بنا دو، ہم باہر سے اتنے ڈالر لے رہے ہیں، ایک پیٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، پھونک مارو کچھ کرو، میں تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں ہے بھائی، جلدی نہیں ہے۔ بلکہ عمران خان کی میں بلاتا سب سے پہلے، بھائی سیدھی سی بات ہے نا۔ تو میں کہتا بھائی کچھ تو، یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا۔ تو جادو سے بچنے کی فکر کریں، لیکن اتنی ٹینشن نہ لیں، ذرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جادو ہے، فلانے نے جادو کیا، ڈمکانے نے جادو کیا، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو جادوگر کا اثر ایک، ہاں میں بتا رہا ہوں جادو کی قسمیں۔ جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں، یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں، جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہوں۔ اصل یہ ہے، اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں، اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا، تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا۔ جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے۔ یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟ جادو۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی لے کر آئیں، آپ گئے چلتے ہوئے پانی لے کر آئے، میں نے پانی پیا، مجھے پیاس بجھ گئی، اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا، اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے، یوں لائے اور ہم نے پی لیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی لے کر آئیں، آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے، اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے، کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی، سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسہ چاہیے، یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے۔ لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، تمہارے اور میرے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے، اور آپ نے یہ بٹن، یہ ٹونے، لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا یار، میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے، اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آتا ہے، آپ سب کہیں گے یار اس کو کیسے پتا چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی؟ اب دیکھ رہے یار کسی نے موبائل تو نہیں موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، تو یقیناً آپ تو اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا، آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی، یہ کیا ہے؟ اس کو میجک کہتے ہیں۔ میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے، مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو رزلٹ سامنے آنا چاہیے، اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا؟